بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے اسکول میں آپ جب بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو جیسا موقع ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ جو ہم گیدرنگ میں درود پاک پڑھیں گے، محفل میں درود پاک پڑھیں گے، اس مجلس میں درود پاک پڑھیں گے، تو حدیث میں جو فرمایا گیا ہے تو انشاءاللہ ہم سب کو بروز قیامت اللہ کی رحمت سے نور نصیب ہوگا۔ آئیے مل کے ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور بہت ہی پیارا یہ پروگرام ہے جس میں ہم تلاوت قرآن پاک بھی سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی سنتے ہیں، اور یہاں جو بچے موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، کلام ہی کلام سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے سیگمنٹ اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا اللہ پاک نے چاہا تو علم دین بھی نصیب ہوگا، اور اللہ پاک کی محبت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ تو نیت فرما لیں پیارے بچوں کہ ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس پروگرام میں شامل ہوں گے، علم دین حاصل کریں گے، اور جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ فأعرضوا
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت دے، قرآن پاک شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کی آپ کو سعادت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے. پیارے بچوں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کو اچھی آواز میں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اس کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے. جتنا ہم اس کو شوق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اللہ پاک کی محبت ہمارے دل کے اندر مزید بڑھے گی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سیگمنٹ میں حذیفہ عطاری اور عاطف عطاری. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی. جی، کس چیز کے لیے ریڈی ہیں؟ کرنا کیا ہے آپ کو؟ چلیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے، لیکن پیارے بچوں جو مدنی چینل پہ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو بچوں اس سیگمنٹ کے اندر عاطف بھائی کے درمیان میں اور ہمارے جو حذیفہ بھائی ہیں ان کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہوگا، اور وہ کمپٹیشن ہے اشعار کا. میں ایک شعر کا ایک پارٹ ان کو سناؤں گا، ایک پہلا مصرع ان کو سناؤں گا، اور ان دونوں کو وہ اشعار مکمل کرنے ہوں گے. تو جو مکمل کرتا رہے گا اس کو پوائنٹس ملتے رہیں گے، اور جو مکمل نہیں کر پائے گا تو مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا. تو شروع کرتے ہیں مقابلہ، اور پہلا شعر ہے حذیفہ بھائی کے لیے. سبحان اللہ، پہلا ہی شعر ہے اور مدینے کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. طرز میں نہیں آتا ہو تو بغیر طرز کے پڑھ لیں. جی. مہکتی مہکتی فضا مدینے کی. مہکتی مہکتی فضا مدینے کی. اس میں تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں آپ، صحیح کر لیں. مہکتے فضا مدینے کی. دوبارہ. مہکتے مہکتے فضا مدینے کی. آپ نے کہا مہکتے مہکتے فضا مدینے کی، اور پہلے کہا تھا مہکتی مہکتی فضا مدینے کی، اور صحیح لفظ یوں ہیں مہکی مہکی فضا مدینے کی. لیکن ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی. سبحان اللہ. پھر شعر ہے، اور اب کی بات شعر ہے عاطف بھائی کے لیے، اور پھر مدینے کا ذکر ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ، جواب درست ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں،
दिलो जान उन पर मदद नहीं करनी, इसमें दिलो इनको जान- अकेले जवाब देना होगा। दिलो जी, जान उन पर निसारा करूँ मैं। दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं, जवाब दुरुस्त है। सारे नबियों का सरवर मदीने में है। सब रसूलों का अफसर मदीने में है। सब रसूलों का अफसर मदीने में है, जवाब दुरुस्त है। कोई गलती नहीं कर रहा, दोनों ही माशाअल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मुकाबला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी अशार हैं दोनों के लिए। अगला शेर है हुज़ैफ़ा भाई के लिए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। जवाब दुरुस्त है। क्या ही ज़ोक अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह पर हेज़गारी वाह वाह। माशाअल्लाह सही शेर सुना दिया है। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। शेर सही मुकम्मल कर लिया है। आप बारी है दोबारा हुज़ैफ़ा भाई की। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है आला हज़रत का। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर हैं, यही शमाए के दुहा नहीं। यही फूल खार से दूर हैं, यही है नहीं है। जी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। जवाब दुरुस्त है। आप बारी है आतिफ भाई की। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। किसी की हेल्प नहीं लेनी और किसी के हेल्प करनी नहीं है। जी, मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले। मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले। जवाब दुरुस्त है। आप बारी है दोबारा हुज़ैफ़ा भाई की। अगर आपने शेर सही पढ़ा और आतिफ भाई ने गलती की तो आप मुकाबला जीत गए, और अगर इन्होंने गलत पढ़ा और आतिफ भाई आपने सही पढ़ लिया तो मुकाबला आप जीत जाएंगे, और दोनों ने अगर सही पढ़ लिया तो बच्चों मुकाबला टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखते हैं कि कौन गलती करता है और कौन सही पढ़ता है। करम जो आपका ए सय्यदे अबरार हो जाए, तो हर बदकार बंदा दम मैंने को कार हो जाए। जवाब दुरुस्त है। अब बारी है आतिफ भाई की, और आतिफ भाई को घबराहट भी हो रही होगी कि कहीं गलती ना हो जाए। वो घबराहट होनी भी चाहिए, लेकिन अगर शेर सही सुनाया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, लेकिन गलत सुनाया तो मुकाबला हुज़ैफ़ा भाई जीत जाएंगे। मशहूर शेर है और मशहूर कलाम भी है। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इन दोनों बच्चों के ज़रिए हमने अशार सुने, मदीने का जिक्र सुना, और दोनों ने ही माशाअल्लाह अच्छे अशार सुनाए और दोनों का मुकाबला बराबर हुआ। अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों को खूब मदीने पाक की मोहब्बत अता फ़रमाए। इन बच्चों के सदक़े अल्लाह पाक हम सब को भी मदीने पाक की मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इस सेगमेंट के अंदर एक कलाम भी हम शामिल करते हैं। आइए कलाम को शामिल करते हैं। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। आपका नाम? मोहम्मद अजान अत्तारी। मोहम्मद अजान अत्तारी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह। मदीने की बातें हुई है और मदीने से मुताल्लिक कलाम सुनाएंगे अजान भाई। जी।
غریبوں کو
रट लगाते मैं भी आऊंगा वैसे रट लगाते हैं मैं भी आऊंगा मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊंगा मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊंगा हुज़ूर की तेरी यादें हैं मैं भी आऊंगा हुज़ूर की तेरी यादें हुज़ूर की तेरी यादें हैं मैं भी आऊंगा मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा कलाम था और हमारे मोहम्मद अज़ान अत्तारी ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, मदीने पाक की मोहब्बत नसीब फ़रमाए और अल्लाह हम सब को भी बार बार प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बहुत प्यारा सेगमेंट शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है सवालो। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सवाल और जवाब। अब बारी है यहाँ मौजूद बच्चों की। बच्चों आप सब रेडी हैं? आवाज़ से आप सब रेडी हैं? कौन कौन सवाल के जवाब देगा आप में से? माशाअल्लाह, हाथ उठे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर गलती हो जाए, मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूं, अगर कोई जवाब दे तो अगर उससे गलती हो जाए तो उस पर हंसना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है। बात बच्चे करते ना, तुमने हरा दिया, तुमने गलत जवाब दिया, हम तो जीत रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, उसने हौसला किया, उसने आगे बढ़ने का आगे बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उसमें आया। अब आप उसको डिग्रेड करेंगे, आप उसको बोलेंगे, हिट करेंगे, तो उसका दिल टूट सकता है, दिल आज़ारी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, अगर गलती हो जाए तो हम आपको सही जवाब दे देंगे, तो इससे आपकी नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। और हमारा बुनियादी मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद क्या है? इल्म दीन सीखना। बच्चों, क्या है हमारा मेन मकसद? तो चाहे आप सही जवाब देंगे तो भी इल्म दीन सीखेंगे हम, अगर गलत जवाब देंगे तो आपको सही इल्म बता दिया जाएगा। तो जो बच्चे मेरे राइट साइड पर बैठे हुए हैं ये टीम ए है, और जो बच्चे बैठे हुए हैं लेफ़्ट साइड पर ये टीम बी हैं। तो देखते हैं कि टीम ए वाले आज जीतते हैं या टीम बी वाले आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है टीम ए से। वज़ू में दोनों हाथ कोहनियों समेत धोए जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक धोए जाते हैं। तो बताइए कि वज़ू में दोनों हाथ कोहनियों समेत धोने के बाद वज़ू का कौन सा फ़र्ज़ अदा किया जाता है? हाथ उठ गए हैं, माशाअल्लाह जी। चलें, आप जवाब दीजिए। चौथाई सर का मसा करना। इन्होंने कहा चौथाई सर का मसा अदा किया जाता है, ये वज़ू का फ़र्ज़ है, और इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब सवाल है टीम बी से। बताइए, वज़ू करते हुए सबसे पहले बॉडी का कौन सा पार्ट धोया जाता है? जिस्म का कौन सा हिस्सा धोया जाता है वज़ू करते वक्त? हाथ उठे हैं, चलें आप जवाब दीजिए, इनको माइक दे दें। दोनों हाथ कलाई होता। दोनों हाथ धोए जाते हैं, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब बारी है टीम ए की। वज़ू के सवालात हो गए, आप सवाल करते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बारे में।
ایک نبی کا ذکر ہم سنیں گے، بہت پیارے نبی ہیں۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی قوم کے لیے، جن کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے من و سلوہ کھانا بھیجا تھا؟ ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے، اور کوئی بتائے گا؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا، جی ان کو مائک دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال مشکل تھا لیکن جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، آپ باری ہے ٹیم بی کی۔ قوم سمود کی طرف کون سے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا؟ بہت سارے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ کون سے نبی تھے؟ جی مائک دے دیجیے ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا ہے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ تو نئی بات آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی کہ قوم سمود کی طرف جن کو بھیجا گیا تھا ان نبی کا نام بچوں کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ آواز سے سنائے کیا نام ہے ان کا؟ ماشاءاللہ۔ آپ باری ہے ٹیم اے کی، آپ کو ایک موقع ملا ہے آگے بڑھنے کا۔ ایک غلطی ہو گئی ہے ٹیم بی سے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمت نہیں ہارنی، یہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ باری ہے ٹیم اے کی۔ اللہ پاک نے نمرود کی قوم پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ ارے پھر ہاتھ اٹھ گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی ان کو مائک دے دیجئے، پیچھے والے کو۔ جی غلطی ہو جائے گی تو ہم صحیح جواب کے ذریعے بھی سیکھیں گے، اور صحیح جواب دے دیا تو بھی سیکھیں گے، تو کسی پر ہنسنا نہیں ہے۔ جی مچھر۔ انہوں نے کہا مچھر، یعنی اللہ پاک نے نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا تھا۔ جواب درست ہے۔ آپ باری ہے ٹیم بی کی، غلطی نہیں کرنی اگر مقابلہ جیتنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو۔ جو دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، اس کا حشر، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ نماز نصاب جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسۃ المدینہ کے اندر، اس کے اندر بھی یہ سوالات ہوتے ہیں۔ جی ٹیم اے والے جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر جواب انہوں نے سن لیا تو آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے، جواب ٹیم بی والوں کو پوائنٹ ملیں گے۔ جی ہیلپ نہیں کرنی ہے، جلدی کیجیے۔ کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا نا، اس کے پاس بہت سارا مال تھا اور وہ اپنے مال کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ چلو میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا ہے، جلدی کیجیے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے، جی ان کو مائک دے دیجیے۔ قارون۔ انہوں نے کہا جو دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ وہ قارون بچوں یہ اچھا نہیں تھا، یہ معاذ اللہ اس نے یہ اسلام سے پھر گیا تھا اور اللہ کا اس پر عذاب آیا تھا، تو یہ اچھا شخص نہیں تھا، اور جو دولت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ ان کا جواب درست ہے۔ آپ باری ہے ٹیم اے والوں کی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام آئے؟ ہاتھ اٹھ گئے ہیں، بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں، چلیں ان کو مائک دے دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، جواب ان کا درست ہے، ماشاءاللہ۔ آپ باری ہے ٹیم بی کی۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ ہاتھ اٹھ گئے ہیں، جی ان کو مائک دے دیجیے۔ نماز۔ انہوں نے کہا نماز۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ان کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ جب بھی مسجد سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ہمیں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر وضو کرنا چاہیے اور مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
تو اب ہمیں دوسرے کام نہیں کرنے، دوسرے کام نہیں کرنے۔ تو جواب ان کا درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، اور آخری سوال ہے آپ سے، اگر آپ نے غلطی کی اور ٹیم بی نے جواب صحیح دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا اور ٹیم اے نے بھی صحیح جواب دیا پھر بھی آپ مقابلہ جیت جائیں گے۔ تو آپ کو جواب صحیح دینا ہے، اور ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا تو پھر بھی آپ مقابلہ جیت جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ایک غلطی ہوئی بھی ہے۔ تو آپ کو جواب صحیح دینا ہے، اور ٹیم اے اب پتہ نہیں کیا دعا کر رہی ہوگی، تو دیکھتے ہیں جواب ٹیم اے کا صحیح ہوتا ہے یا غلط۔ سوال ہے ٹیم اے سے، دعوت اسلامی، الحمدللہ ہماری تحریک امیر سنت نے اس کو بنایا ہے، تو دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے، حیدرآباد بھی پاکستان کا شہر ہے، بہت سارے شہر ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ کس شہر میں آپ کا مزار ہے۔ جی ان کو مائک دے دیجئے، پیچھے والوں کو۔ کراچی۔ انہوں نے کہا کراچی، کراچی میں آپ کا مزار ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال تو ہم کریں گے آپ سے تاکہ علم دین سیکھیں، بہت پیارا سوال ہے اور بہت پیاری بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہم پیتے بھی ہیں، پانی کتنی سانس میں پینا چاہیے؟ کون کون جواب دے گا؟ اگر یہ سوال ٹیم اے والوں سے ہو تو کون کون جواب دے گا؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیں جواب دیں گے ٹیم بی والے، ان کو مائک دے دیجئے۔ 3 سانس میں۔ انہوں نے کہا پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا آج کا جو مقابلہ ہے، آج کا مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم اے، ماشاء اللہ۔ لیکن دونوں ٹیموں نے بہت اچھی محنت کی ہے اور بہت اچھے جوابات دیے ہیں، اور ہم نے ان کے ذریعے بہت ساری معلومات بھی سیکھی ہیں۔ اللہ پاک دونوں ٹیم والوں بچوں کو خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اسپیشل پرفارمنس میں آج ہمارے ساتھ کون ہے، آئیے ان کا تعارف سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ سائم رضا۔ محمد سائم عطاری ہمارے ساتھ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سناتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں سائم رضا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ کا انجام۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے اور سبق آموز بھی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ بچوں، ایک گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، ایک عادل اور دوسرا فراز۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے، ساتھ پڑھتے، کھیلتے اور نماز بھی ادا کرتے۔ مگر پیارے بچوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فراز میں ایک بری عادت پیدا ہو گئی، اور وہ بات بات پر جھوٹ بولنے لگا۔ کبھی کہتا میری کاپی گم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کہتا امی نے کام کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ یہ بھی جھوٹی بات ہوتی۔ اور کبھی دوستوں سے جھوٹ بول کر بہانے بناتا۔ عادل فراز کو بار بار سمجھاتا، فراز جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، فراز عادل کی بات سن کر توجہ نہ دیتا۔ ایک دن اسکول میں اچانک فائر الارم بجا، سب بچے باہر نکل گئے مگر فراز غائب تھا۔ ٹیچرز اور بچے پریشان ہو گئے کہ سب بچے نظر آ رہے ہیں مگر فراز نظر نہیں آ رہا۔ مگر کچھ دوستوں نے کہا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، وہ تو اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ فراز واقعی لائبریری میں بند ہو گیا تھا، جہاں دروازہ آٹومیٹک طریقے سے بند ہو گیا تھا۔ چوکیدار نے اچانک دروازہ کھولا تو فراز کانپ رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے،
اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ سچ ہمیشہ اللہ پاک کے قریب اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ برے انجام تک پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ سائم بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، بہت پیارا لیسن ہمیں سائم بھائی کی گفتگو سے ملا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ بچوں، ہمیں کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر کبھی اسکول کی چھٹی کر بھی لیں تو پھر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ کبھی اگر مدرسے کی چھٹی کر بھی لیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا، اسکول کی چھٹی کر لی، کیوں کی؟ دیر میں سوئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے۔ اب اسکول پہنچے، وہاں پوچھا گیا کہ چھٹی کیوں کی تھی؟ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا، میرے سر میں بہت درد تھا، مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھے یہ ہو گیا تھا۔ مدرسے کی چھٹی کر لی۔ قاری صاحب نے کہا ہاں بھائی کیوں چھٹی کی؟ قاری صاحب دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو دادا کا انتقال، دادی کا انتقال ہو بھی گیا تھا تو بہت پہلے ہوا تھا، اور بچے بار بار اپنی دادی کو دادا کو مار رہے ہوتے ہیں۔ بچوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اگر ہم نے کسی کو جھوٹ بولا، قاری صاحب کو بولا، ٹیچر کو بولا، امی کو بولا، ابو کو بولا، کسی کو بولا، اگر ہم وہاں بچ بھی گئے، لیکن اللہ پاک تو جانتا ہے نا کہ ہم نے سچ بولا ہے یا پھر جھوٹ بولا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں مدنی چینل پر سن رہے ہیں، بچوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ہم نے بات سنی کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ بہت زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کے نزدیک سچا بننا ہے، جھوٹا نہیں بننا۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا ہمارا یہ پروگرام ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہم سیکھتے ہیں، اور بچوں کو ہم نے شروع میں نیت کروائی تھی۔ بچوں، ہم نے نیت کی تھی کہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو بچے یہاں موجود ہیں، بچوں بہت ہی اہم ایک سنت آج ہم سیکھیں گے، اور اس سنت کا تعلق بہت عام ہے۔ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اس وقت بھی اس پر عمل ہم کر سکتے ہیں۔ کہیں پر جاتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کلاس میں داخل ہو رہے ہیں، ٹیچر سے ملاقات کر رہے ہیں، دوستوں میں ملاقات ہو رہی ہے، تو بہت پیاری سنت ہے اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ بچوں، وہ سنت ہے سلام کرنا۔ سنت کون سی ہے بچوں؟ وہ بعض بچے ملاقات کرتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں کیسے ہو، اور دوست کیسے ہو؟ پھر بعض بچے ہائے، ہیلو کال کی تو وہ سلام نہیں کریں گے، بلکہ کیا بولیں گے؟ ہیلو، کیسے ہیں آپ، آپ کون؟ تو یہ الفاظ سنت نہیں ہیں، بلکہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلا کلام، جو پہلی بات ہمیں کرنی چاہیے بچوں، وہ کیا ہے؟ سلام۔ السلام قبل الکلام، السلام۔ بچوں آپ بھی یاد کر لیں، جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، عربی کے لفظ ہیں السلام قبل الکلام۔ سب مل کے پڑھیں، السلام قبل الکلام۔ دوبارہ پڑھیں، السلام قبل الکلام۔ پھر دوبارہ پڑھیں، السلام قبل الکلام۔ بچوں اس کا مطلب ہے پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام، سلام کلام سے پہلے، سلام یعنی پہلے سلام کرنا ہے اور پھر گفتگو کرنی ہے۔
کیونکہ پیارے بچوں سلام کرنا یہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو گزرنے والا ہو اس کے لیے ادب یہ ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ وہ سلام کرے۔ بچوں کیا کرے؟ وہ سلام کرے۔ سلام کیسے کرتے ہیں؟ کر کے دکھائیں، آواز سے کریں۔ جی ہاں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بچے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ السلام علیکم کا سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم صحیح لفظ کیا ہے، صحیح تلفظ کیا ہے، صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ السلام علیکم۔ سب مل کے پڑھیں گے، السلام علیکم۔ پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اچھا مزید الفاظ بھی ہیں، اگر آپ نے اتنے الفاظ کہے تو نیکیاں کم ملیں گی، ورحمۃ اللہ کہیں گے تو مزید نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ پڑھیں گے تو مزید نیکیاں ملیں گی۔ تو ہمیں پورا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کر لیا آپ نے، یا کسی نے آپ کو سلام کیا، اب آپ کیا دیں گے ان کو؟ جواب۔ تو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن سلام کرنا بھی سنت ہے، اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، اسے کہتے ہیں مصافحہ، یعنی آپس میں ہاتھ ملانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا۔ بچوں یہ بھی سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کبھی آپ کی لڑائی ہو جائے کسی سے، اللہ نہ کرے، کبھی اگر ہوئی ہو آپ یاد کریں، تو جو شیطان کیا کرتا ہے؟ لڑائی کروا دیتا ہے، اب بولتا ہے چھوڑ سلام نہیں کرنا ہے اس کو۔ اب دل میں سب سے پہلا کام کیا آتا ہے؟ بات کیا آتی ہے؟ بس بات ختم کر دی، سلام نہیں کرنا، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی سلام کو اگر ہم چھوڑیں گے تو نفرت پیدا ہوگی، لڑائی مزید بڑھے گی۔ لیکن اگر آپ نے سلام کر لیا اس سے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جو شیطان نے وار کیا تھا، اٹیک کیا تھا، دشمنی پیدا کی تھی، تو آپ کے دل سے وہ دشمنی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ محبت بڑھ جائے گی۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو سلام بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانا سے۔ ایک اور چیز، بعض بچوں کے ہاتھ، بعض بچے یوں ہاتھ ملاتے ہیں، ایک ہاتھ سے ایسے، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ ملائیں۔ کیا ہاتھ میں کچھ ہو بھی نہیں، مثال کہ تو موبائل ہے، موبائل ہاتھ میں لیا ہوا اور یوں ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہاتھ ملانا ہے تو ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہ ہو۔ اچھا اب ہم پریکٹیکل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں جی، اور آپ آ جائیں، سامنے آئیں گے۔ اچھا عاطف بھائی آپ کو سلام کرنا ہے اذان بھائی کو، اور سلام بھی کرنا ہے اور ہاتھ بھی ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاتھ ملانا ہے، سلام بھی کرنا ہے، اور خوشی بھی ہو، کہ لگے نہیں کہ ناراض ہو رہا ہے، لگے نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، تو اس طرح سلام کریں گے تو محبت مزید بڑھے گی۔ اب ایک کام کریں، سب بچے ایک دوسرے کو سلام کریں اور جواب بھی دیں اور ہاتھ بھی ملائیں، جلدی جلدی کریں، شاباش، چلیں ماشاء اللہ جی، اور مسکرانا بھی ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سلام کیجئے، سلام بھی کیجئے اور ہاتھ بھی ملائیے۔ اللہ پاک ہمیں سلام کرنے کی سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سلام کریں گے، دوبارہ ہاتھ ملائیں گے اور مسکرائیں گے جی۔
اچھا انگلیاں نہیں ملانی ہیں بلکہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملانی ہے، ہتھیلی سے دوبارہ سلام کریں گے، دوبارہ ہاتھ ملائیں گے. جلدی جلدی شاباش، آپ بھی سلام کیجئے ان کو. ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بہت پیاری سنت سیکھی، سلام کرنا اور ہاتھ ملانا. اللہ پاک ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کے سنگ اس پروگرام کے اندر ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، سوال جواب کے ذریعے علم دین سیکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں کچھ نئی معلومات کے ذریعے. اللہ پاک ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.